الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ حجرات کی لاسٹ بٹ ون یعنی آیت نمبر 17 کی تلاوت کیا ہوں۔ یہ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے اور مدنی سورہ ہے اور 18 آیات پہ مشتمل ہے اور 2 رکوع۔ تو اس کی جو ہے آیت نمبر 17 کی تلاوت کیا ہوں۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ آج باتیں ہوں گی۔ جو سلسلے وار ہمارا جو ہے خلفائے راشدین کا جو ہے آغاز ہوا ہے، تو آج انشاءاللہ اس کی تیسری کڑی، تیسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ 2 حصے میں ہم لوگ جو بات کیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد اور ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی باقی تھا، کفن دفن بھی باقی تھا، لیکن خلیفہ کا انتخاب کیوں ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، تو اس پہ پورا ایک لیکچر ہوا تھا اور اسی میں جو ہے وہ اتفاقی معاملہ تھا اور اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ تو اسی لیکچر کے آدھے حصے میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا بھی تعارف کرا دیا تھا کہ یہ وہ لکی انسان ہیں جو نہ صرف خود ہر جگہ آگے آگے نظر آتے ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی جو ہے اسلام کے لیے ایک ڈیووٹڈ نظر آتی ہے اور ان کے مطلب بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں باپ ہو، 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک، یعنی ان کے والد ابو قحافہ کو بھی، پھر ان کو بھی، پھر ان کے بیٹے کو بھی اور ان کے پوتوں کو بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا لیکچر میں اس پہ لیا تھا۔ دوسرا لیکچر جو ہے ان کو خلیفہ بننے کے بعد کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کس طرح اقامت کا مظاہرہ کیا، تو اس پہ جو ہے پورا یہ تھا کہ اسی میں ایک بات تھی لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ کہ حالات بہت زیادہ نازک سے نازک ہو گئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو لگاؤ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہی اسامہ کے لشکر کو بھیجے تھے ان کے والد کے شہادت کے بدلہ لینے کے لیے، تو وہ چونکہ بیماری کی وجہ سے رک گیا لشکر، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے فوراً بعد اسی کا آرڈر دیا کہ جاؤ تم، جو لوگ نکل چکے تھے وہ نکل گئے، اور جبکہ حالات میں ہزاروں چینجز آ چکے تھے، بالکل جو ہے معاملہ چینج ہو گیا تھا، تو اکثر و بیشتر صحابہ کرام روکتے رہے کہ ابھی اس لشکر کو جو ہے مت روانہ کیجیے، کچھ تاخیر سے روانہ کیجیے اور جب یہ معاملات نپٹ جائیں گے تب روانہ کیجیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا جس کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے، اس جھنڈے کو میں کیسے کھول سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے نوجوان تجربہ کار کو بنا دیے تھے، تو کم سے کم آپ جو ہے کمانڈر کو چینج کر دیے۔ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک رتبہ دیا ہو اس رتبے کو میں کیسے چھین سکتا ہوں، اسی کے انڈر میں جانا پڑے گا۔ تو وہ کیا حالات ہیں وہ دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج میں اسی میں وعدہ کیا تھا کہ آج میں تفصیل سے آپ کے سامنے وہ حالات کا جائزہ لیں گے، اور یہ ہر ریولوشن کا لازمی نتیجہ ہے کہ ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشن کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی جو لیڈر ریولوشن لاتا ہے اس کے انتقال کے بعد لوگ جو ہے جو دبک گئے ہوتے ہیں تو وہ پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر کاؤنٹر ریولوشن آتا ہے، وہ لازمی نتیجہ ہے۔ تو اس کاؤنٹر ریولوشن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کاؤنٹر کر کے پورے جزیرے نما عرب کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کیے، یہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد بھی ایک لیکچر رہے گا، لیکن جزیرے نما عرب میں جو 4 بڑے پرابلم آ گئے تھے ان کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا، آج ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ تو پہلے ہم جزیرے نما عرب کا ایک رفلی نقشہ بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے جزیرے نما عرب جو ہے نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے پتلا ہے۔ آپ اگر جو ہے رفلی اگر ایسے کھینچیں گے تو آپ کو جو ہے عمان، یمن،
یہ سمجھیے ریڈ سی ہے، یہ سمجھیے خلیج فارس۔ اب یہیں پہ جو ہے مکہ ہے، اوپر مدینہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے تبوک ہے، اور یہیں سے جو ہے 2 پٹی گزر گئی ہے، یہ نہر سوئز والا ہے اور یہ خلیج عقبہ ہے، اور سمجھے اوپر سے ایسے جا کر کے یہ عراق کا پورشن ہے اور یہ شام کا پورشن ہے۔ تو یہ پورا جو ہے جزیرہ نما عرب کہلاتا تھا۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے کویت مل جائے گا، یہاں پہ آپ کو بحرین تو اندر سمجھیے جزیرہ ہے ایک طرح سے، پھر یہاں پہ آپ کو قطر مل جائے گا، اور یہاں پہ UAE، اور یہ عمان ہے، یہ یمن ہے، اور تیل کے ذخائر جو ہے ادھر ہی ہے، اور یہ جو بیچ کا ایریا ہے یہ اصل میں کہلاتا نجد، اور یہ یمن کا ایریا کہلاتا تھا، اور یہ شام عرب، عراق عرب، ان دونوں پر عام طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تبوک تک آئی تھی۔ یہ بارڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی ریولوشن کا یہ بارڈر تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان دونوں کے فتوحات شروع ہوئے، جو کمپلیٹ ہوئے جا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ان دونوں پر جو ہے عام طور سے جو ہے یا تو یہ تو یہاں پر سمجھے کہ یہ ایران ہے، پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو یہ فارس کہلاتا تھا۔ تو یا تو پرشین امپائر جو تھا، جو کیسر و کسرا کہہ رہا تھا، کسرا، تو یہ جو ہے اگر طاقت میں آتے تھے تو عراق شام کو یہاں تک قبضہ کر لیتے، اور اگر رومن امپائر طاقت میں آتی تھی تو شام عراق کو قبضہ کر کے اس کو یہاں سائڈ کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے کون طاقت میں ہے، یہ ایریا پہ جو اس کی طاقت ہے، جس کے قبضے میں ہے، تو اسی کے سمجھے سپر پاور ہے۔ کیسر و کسرا کی یہی لڑائی تھی، نیچے کوئی اترتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ پورا ریگستان تھا، یہ بالکل غریب لوگ تھے، تو ان کو فتح کر کے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، اسی لیے کلونیل امپائر بھی جو اس کو فتح نہیں کی، پورے کو فتح کی، کیونکہ ریگستان ہے، ریت لے کر کے کیا کریں گے۔ وہ تو 1938 میں جب تیل نکلنا شروع ہوا ہے تب ان کی چاندی بنی، ورنہ یہ لوگ تو جو ہے حاجیوں کے قربانی کے گوشت کھا کر کے پوری زندگی کاٹتے تھے۔ اور ان کی آبادی بھی کیا تھی، یا تو یہ پٹی میں آبادی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ساحلی علاقہ ہے تو تھوڑی سی تری رہتی تھی، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہریالی آ جاتی تھی، یا پھر یہ ایریا میں جو ہے آبادی آپ کو ملے گی، یا پھر یہ ایریا میں آپ کو آبادی ملے گی۔ یہ بیچ والا جو آپ کو چٹیل میدان ریگستان ملے گا، یا تو پہاڑی یا ریگستان، تو اس لحاظ سے یہاں کچھ نہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینٹر یہاں مدینہ۔ اب ہوا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا فتح کر لیا تھا، یہ تبوک تک، یہ کویت تک، عراق ابھی فتح نہیں ہوا تھا، شام ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ اب ہوا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلیفہ بنے ہی نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی میں سمجھیے کہ بغاوتیں شروع ہو چکی تھی۔ 9 ہجری جو ہے، جو تبوک سے جب واپس آئے ہیں، اور جو ہے ہرقل جو ہے جس کو کیسر بولتے ہیں، وہ جب لڑنے کی ہمت نہیں کیا، تو پھر پورے عرب کے قبائل جو ہے آ کر کے جو ہے اسلام قبول کیے، جس کا نقشہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن سب لوگ آئے کہ بہترین سمجھے، جیسے عام آدمی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو سب لوگ جو ہے جوائن کیے، لیکن اس کے بعد لگا ارے ایسا نہیں ہے، تو سب لوگ واپس آ گئے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ سب لوگ آئے مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دعوت قبول کیے۔ قبائلی سسٹم تھا، قبیلے کے سردار نے قبول کیا تو سب اس کے پیچھے۔ لیکن جب غور سے دیکھے اسلام کو تو بہت بھاری لگا، ارے اس میں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے ڈیلی، ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، مہینے بھر کا روزہ رکھنا ہے، شراب نہیں پی سکتے، زنا نہیں کر سکتے، بالکل ڈسپلین والی لائف ہے، اور یہ اتنا ہارڈ کون ہے؟ تو دھیرے دھیرے لوگ چھوڑنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو اب دور دراز ایریا میں بحران میں کوئی بغاوت کر رہا ہے، کوئی کویت میں کر رہا ہے۔ اب یہ اس زمانے میں بحرین جو یہ پورا ایریا پٹا جو ہے یہ بحرین ہی کہلاتا تھا، وہ تو بعد میں بٹا ہے۔
تو اب اس ایریا میں کچھ لوگ بغاوت کرتے تھے، تو 4 طرح کے جو ہے تھریٹ ایک ساتھ آ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی میں آپ جانتے ہیں منافقین سے شدید جو ہے وہ اسٹرگل، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نہیں چھوڑا تھا۔ تبوک میں بھی گئے ہیں تو واپسی میں جو ہے گرانے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو خطرہ تھا وہ تو منافقین سے۔ اب یہ جو ہے تبوک میں کامیابی کے بعد یہ دبک گئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فوراً ان کے جوش آ گیا۔ وہ تو آپ سمجھیے کہ انتقال کی خبر بالکل سالڈ وے میں نہیں اڑی، نہیں تو وہ اسی روز کھڑے ہو جاتے۔ وہ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے انتقال کیے ہیں، کچھ نہیں کیے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نکل گئے کہ جو بولے گا انتقال کے ہم گردن ہی اڑا دیں گے۔ تو کنفیوژن ہی میں 2-4 روز نکل گیا، اور جب تک خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، اور خلیفہ بھی بہت پاورفل سامنے آ گئے تو وہ لوگ بھی دبک گئے، ورنہ یہ لوگ جو موقع کے انتظار ہی میں تھے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے انتظار میں تھے کہ کوئی باہر سے طاقت آئے تو ہم ان کا اندر سے ساتھ دیں، تو یہ ویٹ اینڈ واچ کرنے لگے، لیکن پوری تیاری کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا، کوئی بڑی طاقت آئے گی مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے، تو ہم تو اندر سے جو بغاوت کریں گے۔ نمبر 2، بہت سارے قبائل کے لوگ جو تھے یہاں پہ، بدو وغیرہ لوگ، چھوٹے چھوٹے قبیلے کے، جیسے بنو اسد، بنو زبیان، بنو غطفان، ابس قبیلہ کے لوگ، یہ لوگ جو ہے مرتد ہونے لگے، بولے بھائی اسلام ہم کو پسند نہیں ہے، یہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے، بالکل ڈسپلن والی لائف ہے، اور ان لوگوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا ایک چسکا پڑا ہوا تھا، لہذا مرتد ہو گئے، مرتدی۔ تیسرے نمبر پر پرابلم آیا کہ کچھ لوگ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیے تو بالکل بے تاج بادشاہ تھے، ہر آدمی جو ہے پلکیں بچھائے رکھتے تھے، یعنی طاقت بھی تھی، سیادت بھی تھی، اور عزت بھی تھی، دل سے لوگ محبت کرتے۔ ہم لوگوں سے لوگ جو دل سے محبت نہیں کرتے، ڈر سے محبت کرتے، سلام کرتے ہیں لیکن دل میں جو ہے گالی بھی بولتے ہیں۔ یہ لوگ سوچے کہ نبوت کا اگر دعویٰ کر دیں تو پھر عزت لوگ کریں گے، تو 3-4 لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے، وہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، ایک عورت تھی سجاہ بنت حارث۔ تو اس میں سے جو ہے مدعیان نبوت جو تھے، اس میں سے اکثر و بیشتر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں۔ اور اس کے بعد چوتھا تھرڈ جو تھا کہ یہ 3 تو تھے ہی، اور یہ سب فوجیں بھی تیار، اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ بھی کر رہے تھے، اور مدینے پہ چڑھائی کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اسی میں سے کچھ قبائل جو رہ گئے تھے بچے کچے، وہ آ کر کے دیکھے کہ اب مدینہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کے دشمن بہت ہو گئے ہیں، تو چلو اس سے فائدہ ہاتھ اٹھا لیا جائے کہ کم سے کم زکوٰۃ کا ایکسیپشن لے لیتے۔ وہ آئے کہ دیکھیے ہم نماز پڑھ دیں گے، روزہ بھی رکھ دیں گے، سب چیز کر دیں گے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے نہیں دیں گے۔ تو وہ مدعی جو ہیں مانعین زکوٰۃ۔ اب یہ 4 مصیبتیں ہیں چاروں طرف سے جو ہے مدینہ، اور ان سچویشن میں جو ہے اسامہ کا لشکر کو بھی، جو پہلے لیکچر میں بتایا گیا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو مرتدین والے تھے، یہ تو اتنے بدو ٹائپ کے تھے یہ، تو سب سے پہلے جو کنفرنٹ ہوئے اسامہ کا لشکر کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھیج دیے کہ اگر میں اکیلا بھی رہ جاؤں اور سب لوگ ایک ایک کر کے مرتد ہو جائیں پھر بھی میں بھیجوں، اس میں تو کوئی اپائے نہیں۔ تو وہ تو گئے، اور یہ سمجھے کہ تبوک کی طرف یہاں تک آ گئے۔ اب یہ مرتدین جو تھے، یہ جو ہے اسی میں سے مانعین زکوٰۃ، ان کے کمزور تھے۔ یہ جب اپنا ایگزمپشن لینے آئے کہ دیکھیے ہم مرتد نہیں ہو رہے، بہت سارے لوگ ہمارے قبیلے کے مرتد ہو گئے، ہم نہیں ہو رہے، لیکن ہم آپ سے ایک ایگزمپشن چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں کہے کہ خلیفہ، جب میں جو ہے زکوٰۃ کو بھی جو ہے اسٹیبل نہیں کر پایا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اگر بکری دیتے تھے اور اس کے ساتھ بچہ بھی دیتے تھے، آپ کہو گے کہ ہم بکری دیں گے بچہ نہیں دیں گے تو ہم اس کے خاطر بھی جہاد کریں گے، جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ تو سب لوگ جو ہے یہ ہو کہ وہ پوری باتیں میں بتایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پہلے بول دیے کہ میں ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھا ہوں،
بھائی یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کی فوجیں پوری جمع ہیں، تو رات میں یا دن میں کسی وقت بھی اٹیک کریں گے۔ تو 12 میل کے اوپر یہ نجد کے طرف جو ہے ایک ایریا تھا، وہاں پر یہ جو ہے اس کا نام تھا ذوالقصہ۔ ذوالقصہ کے مقام پر یہ فوجیں تیار کی ہوئے تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ بالکل صحیح بیٹھا۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ وشواس ہے تو ایسا کرو کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں رات نہیں گزارے گا، سب مسجد نبوی میں گزارے گا۔ اور پھر جو جوان لڑکے وغیرہ تھے لڑنے والے، ان کو راستے پہ بیٹھا دیے چاروں طرف۔ اب بولے جیسے ہی اٹیک ہو ویسے ہی تم کاؤنٹر کر دینا، اور پھر ایس ایس کو کال کر دینا، ہم لوگ بھی آ جائیں گے۔ اسٹینڈنگ آرمی بالکل مسجد میں رکھے ہوئے تھے رات دن سلانے۔ لہذا یہ جو ہے 2 قبیلے والے جو ہیں بنو عبس اور بنو زبیان، وہ تو اتنے اتاولے ہو رہے تھے کہ ویٹ اینڈ واچ بھی نہیں کیے، فوراً مدینے پہ چڑھائی کے لے کے آگے بڑھے۔ لیکن ان کی پوری پلاننگ تھی، پورے راستے پہ بیٹھائے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے کنفرنٹ کیا وہیں۔ جیسے تھوڑا سا ہارنے لگے فوراً انہوں نے کال کیا۔ مدینے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جاگ رہے تھے، فوراً گھوڑا لیے، فوج لیے، اور پھر مدد کے لیے پہنچ گئے، اور پھر اس کا جو صفایا کر۔ تو یہ لوگ بھاگ کر کے پھر ذوالقصہ کے میدان میں آ کر کے جمع ہو گئے۔ پھر وہاں پہ بھی جو ہے زبردست انداز میں لڑائی، اور زبردست انداز میں لڑائی ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لڑے، اور پھر یہاں پر سے جو ہے ان لوگوں کو، یہ دونوں قبیلوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مرتدین سے جو ہے، یہ جیسے مرتدین سے جو ہے معاملہ ٹھیک ہوا کہ یہ مانعین زکوٰۃ جو ہے ایک ایک کر کے آنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ انہی کے بھروسے پہ جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہم پورا نہیں پی رہے ہیں، ہم آدھا ہی پی رہے ہیں، خالی ایک چیز نہیں مانتے۔ اب جو ہے ایک قافلہ آ رہا، اب صحابہ کرام جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، اب کیا آ رہا ہے، تو اکثر و بیشتر صحابہ کہتے تھے کہ نذیر آ رہا، خطرہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق کہہ رہے نہیں، بشیر آ رہا، یعنی خوشخبری۔ جب قریب آتے تھے، بھائی کیوں آئے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیں، اچھی بات ہے۔ پھر دوسرا کہا نذیر آ رہا، کوئی بری خبر ہے؟ نہیں، اچھی خبر ہے، کیا بات ہے؟ ہم لوگ بھی زکوٰۃ دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیس بالکل جو ہے سٹیک بیٹھتا تھا، اور اس طرح مانعین زکوٰۃ والے معاملات جو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب مرتدین والے جو ہے بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگ توبہ کر لیے، اور جو بچ گئے تو جو لوگ نبوت کا دعویٰ کیے تھے ان کے ساتھ جا کر ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کی فوج میں شامل میں جو ہے میں بتایا کہ 4 نبوت کے دعوے دار، اس میں سے 2 کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی میں وہ نبوت کا دعویٰ کر دیے تھے، ایک اسود انسی اور ایک جو ہے مسیلمہ کذاب۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا، کہ خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ میں 2 کنگن ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگن دیکھ کے بہت برا لگا، یہ کیا میرے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر خواب ہی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا کہ آپ اس پہ پھونکیے، تو جیسے پھونک مارے تو دونوں کنگن اڑ گیا، تو خوشی ہوئی کہ چلو مصیبت ٹل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تھے کہ یہ دنیاوی کوئی چیز آ گئی، تو اڑ گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ 2 چیز سے آپ 2 کنگن سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مسیلمہ کذاب اور اسود انسی۔ تو وہ دونوں آئے بھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عام جو ہے 9 ہجری کو عام الوفود بولتے ہیں، 9 ہجری کو یعنی وفد کا وفد جو ہے لین لگا ہوا تھا، اسی میں جو ہے مسلمہ کذاب بھی آیا تھا۔ اور پھر آنے کے بعد جو ہے کچھ ریکویسٹ کیا کہ مجھے جو ہے میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا، کچھ دیں گے آپ، یا پھر آپ کے بعد ہم کو نبی بنایا جائے گا، یا 50% ہم کو بنایا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جو کھجور کی ٹہنی دی، بولے کہ یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا میں، نبوت میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو وہ چلا گیا اور وہاں پہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا یمامہ میں جا کر کے۔ اور پھر جو ہے یہ یمامہ جو ہے سمجھے کہ نجد کا ادھر کا بارڈر تھا، تو وہاں پر جب فوج وغیرہ تیار کرنے لگا اور اس نے جو ہے لیٹر لکھا، وہ ابھی میں بعد میں بات کروں۔ اسود انسی جو تھا یہ یمن کا تھا، قبیلے انس کا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی میں بغاوت کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجے اور ان کو کامیابی مل گئی، اور اس کا چیپٹر یہیں پر کلوز ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی میں۔
لیکن پرابلم کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل مرض الوفات میں تھے تو اس میں جو ہے ان سے کنفرنٹ ہوئی تھی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے ہاتھوں مارا تو گیا تھا لیکن مدینہ ابھی خبر نہیں آئی تھی. اور پہلی نیوز جو خوشخبری کی آئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، وہ اسی کے جو خاتمے کی آئی. تو اس لحاظ سے اس کا بھی تھریٹ لگ رہا تھا کہ اسود انسی جو یمن میں گل کھلا رہا ہے، یمامہ میں جو ہے مسلمہ گل کھلا رہا ہے، کیا ہوگا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد خبر آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسود انسی کے خلاف بھیجے تھے فوج، اس کو کامیابی مل گئی ہے اور اسود انسی جو ہے مارا گیا. تو یہ پہلی خوشخبری ملی. دوسری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ کو صرف ایک ایگزامپل سے اندازہ ہو جائے گا. اندازہ کیا ہوگا کہ مکہ ہے یہاں پہ، صرف جو ہے طائف اور قریش مکہ اس میں اسلام رہ گیا تھا، بقیہ پورے میں جو ہے پرابلم آ گیا تھا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ کے جو والی تھے ان کا نام تھا عتاب بن اسید. مکے میں اس قدر بغاوت ہو گئی تھی کہ وہاں کے والی جو ہے ڈر سے چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. مکے کے اندر عتاب بن اسید جو ہے وہ مکے سے نکل گئے تھے. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ابو جندل کا نام سنے ہوں گے، جو صلح حدیبیہ کے ٹائم میں معاملہ ہوا تھا. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سہیل بن عمرو. ابو جندل دوڑے دوڑے آئے کہ ابو جان پورا مکہ بغاوت کرنے پر بڑھ گیا، اور ایک لیڈر جو تقریر کر رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا، اب معاملہ ختم. اگر وہ نبی ہوتے تو کیوں انتقال کرتے؟ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو پھر ابو جندل جو اپنے والد کو بلا کے لائے کہ آپ بولنے میں ایکسپرٹ ہیں، تھوڑی تقریر کیجیے آ کر کے. تو سہیل بن عمرو جو ہے زبردست انداز میں تقریر کی اور بولے کہ اسلام لانے میں سب سے لیٹ اور اسلام چھوڑنے میں سب سے پہلے مت بنو تم لوگ. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو ہے آخری لاج رکھ لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے جاتے ایمان کی توفیق دے دی. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے اسلام کر کے چلے گئے ہیں، تو اب بدقسمت مت بنو. یہ اسلام جو ہے مشرق و مغرب میں پھیلنا ہے تو کس کے ہاتھوں پھیلے گا اگر تم ہی مرتد ہو جاؤ گے تو. اس طرح جھنجھوڑنے والی تقریر کیے تو پھر جا کر کے وہ لوگ مکے والے تھوڑا سا یہ ہوئے، ورنہ سمجھ جائیے کہ یہ لوگ بھی پورا یہ ہو گئے تھے. اور یہی سہیل بن عمرو کون ہے کہ جب جنگ بدر میں یہ قیدی بن کر کے آئے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی. ان کا لقب تھا خطیب قریش. سہیل بن عمرو بہت اسپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے اس کی 2 دانتیں توڑ دوں آگے تاکہ یہ اسپیچ ہی نہ کر پائے. یہ آپ کے خلاف بہت اسپیچ کرتا ہے، تو دانت توڑ دیتا ہوں آگے کی تاکہ یہ بول ہی نہ پائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہنے دو، امید ہے کہ تم کو اس کے ذریعے سے کچھ اچھی نیوز بعد میں ملے گی. تو وہ دونوں بیٹے آ کر کے یاد دلائے عمر فاروق کو، اب کہیے دانت توڑنا ہے یا نہیں توڑنا ہے؟ بولے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اچھی تھی. تو یہ جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ معاملہ کتنا سیریس ہو گیا تھا کہ مکے میں یہ حالت ہے تو پھر جو نجد میں کیا حال رہا ہوگا، بحرین میں کیا رہا ہوگا، عمان میں کیا رہا ہوگا اور یمن میں کیا رہا ہوگا، اس کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقصہ میں جو اٹیک ہوا تھا اس کو تو کاؤنٹر کر لیے. منافقین کو مدینہ میں کوئی فوج آتی تو بغاوت کرتے، لہذا راستے میں کاؤنٹر کر دیا گیا اور یہاں پر آ کر کے جو فوج کا سینٹر بنا لیا. لیکن ابھی اٹیک نہیں کر رہے ہیں. اٹیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی خط و کتابت کر رہے ہیں. خط و کتابت میں تھوڑا سا ٹائم گین کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کسی طرح سے اسامہ کا لشکر واپس آ جائے، کیونکہ 4-5 ہزار تھی نا، اب مدینہ کو ڈیفنس بھی کرنا تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے دونوں طرف خطوط بھیجے. اب ادھر آپ سمجھیے کہ یہ سب بغاوت تو کیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا شہر ہی بغاوت کر دیا تھا، پورا قبیلہ ہی کر دیا تھا. جیسے اب بنو غطفان ہیں، اب اس میں 500 لوگ ہیں، تو 500 میں جو ہے 350 لوگ پھر گئے، لیکن 150 لوگ جو ہے ثابت قدم بھی ہیں. ایسا عام طور سے تھا. تو اب یہ جو قبیلہ جو پھر گیا تھا تو جو استقامت والے لوگ تھے ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے کہ تم لوگ بھی پھر جاؤ. تو اس طرح ایک اور ٹینشن ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کا سیفٹی کا معاملہ ہو گیا تھا، چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے.
اب بحرین میں کچھ مخلص مسلمان ہیں، وہ مرتدین کے گراؤنڈ میں گھر گئے ہیں۔ عمان میں کچھ مسلمان مخلص ہیں، وہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے جو ہے فوج کے اندر گھر گئے ہیں۔ اب ان کو بھی تو بچانا ہے، تو کیا کریں؟ تو اس لحاظ سے ذوالقصہ میں فوج کو جمع رکھے۔ 40 دن کے بعد جو ہے اسامہ کا لشکر واپس آیا۔ جیسے ہی اسامہ کا لشکر آیا ہے تو ان کو تو بڑی کامیابی ملی تھی پورے، تب وہ پورا جو ہے پورے ایریا میں جو ہے رومن امپائر ان سے ڈر گئے کہ بھائی یہ فوج جو ہے گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب سینٹر کے پاس بہت طاقت ہے۔ تو جو ہے پیشانی ویشانی چومے اور بولے بیٹا کہ اب تم جو مدینہ میں بیٹھو، مدینہ کو ڈیفینس کرو اور تھوڑا سا آرام بھی کر لو، بہت 40 روز کے کمپین سے آئے ہو، فوج کو بھی آرام کراؤ، گھوڑوں وغیرہ کو بھی، جانوروں کو بھی آرام کراؤ، اب ہم لوگ آگے جاتے ہیں۔ بولے آپ جائیں گے کہ ہاں ہم جائیں گے، کہ نہیں آپ مت جائیے۔ سب لوگ روکنے لگے کہ آپ مت جائیے، سپاہ آپ چلے جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، تمہاری بھلائی کی خاطر مجھے جانا پڑے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں خود لڑنے جاؤں گا، اور ذوالقصہ میں جو ہے آ کر کے ایک ساتھ 11 فوج ترتیب کی، 11 فوج بنائے، 11 سپہ سالار بنائے، اور جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کی کمانڈ دی ہے، علا بن حضرمی کو ایک فوج کی کمانڈ دی ہے، اکرمہ بن ابی جہل کو ایک فوج کی کمانڈ دی ہے، شرحبیل بن حسنہ کو ایک فوج کی کمانڈ دی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کی کمانڈ دی ہے، خالد بن سعید کو ایک فوج کی کمانڈ دی۔ اس طرح 11 فوج ایک ساتھ بنا یہاں پہ، اور پھر 11 کو 11 طرف موو کر دیے، جتنے تھریٹ تھے سب کے طرف ایک ساتھ۔ اب بولے کہ سینٹر میں جو ہے خالد بن ولید رہیں گے، یعنی سب کا کمانڈر میں ہوں، اب پھر یہ 11 فوج کا کمانڈر خالد بن ولید رہیں گے، تم لوگ خالد بن ولید کو رپورٹ کرو گے اور خالد بن ولید ہم کو رپورٹ کریں گے۔ جیسے رہتا نا کہ یہ بری فوج ہے، بحری فوج ہے، آرمی ہے، یہ تینوں کا ایک کمانڈر رہتا ہے، اب وہ پھر پریسیڈنٹ کو جو ہے کرتا ہے۔ تو بولے کہ یہ 11 فوج کے کمانڈر سینٹر میں کون رہیں گے؟ خالد بن ولید رہیں گے، خالد بن ولید ڈائریکٹ ہم کو جو ہے یہ نوٹ کریں گے، یہ ایکسپلین کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں پہ کیا، تو اس میں جو ہے اسود انسی کا تو معاملہ جو ہے نپٹ گیا تھا۔ دو جو ہے ہارڈ تھے اصل، ایک جو ہے یمن کا یمامہ کا معاملہ تھا، یہاں پہ مسیلمہ کذاب تھا، اور یہاں پر ایک طلیحہ اسدی تھا۔ یہ اسد قبیلے کا تھا، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ 9 ہجری میں آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ عرب بدو میں سے تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ دیکھیے قریش والے، مدینہ والے، یہ سب لڑ پھڑ کر کے آپ سے ایمان لائیں، آسانی سے ایمان نہیں لائیں، لیکن ہم لوگ جو ہے بنا لڑے پھڑے آپ سے ایمان لے آئیں، تو ہم کو زکوٰۃ میں زیادہ ملنا چاہیے اور ہمارا احسان بھی مانیں، یو شوڈ بی تھینک فل گریٹفل۔ تو اسی کا جو ہے میں آیت جو پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر اسلام کا دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دیا ہے، تم جو ہے اسلام کے دھونس مت جماؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم کو ایمان لانے کی توفیق دیا ہے اگر تم دعوے میں سچے۔ یہ طلیحہ اسدی ہی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا جیسے ہی دعویٰ کیا تو اس کا قبیلے والے تو اس کے ہم نوا ہو ہی گئے۔ پھر اس کا ایک دوست قبیلہ تھا طے، وہ بھی جو ہے ان کے چکر میں آ گیا۔ یہ قبیلہ طے جو ہے حاتم طائی، تو حاتم طائی جو ہے ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، یہ طائی جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، طے سے طائی۔ تو یہ بھی آ گیا، بنو غطفان والے بھی ان کے ساتھ ہو گئے، 3 قبیلے کی ان کے پاس طاقت آ گئی۔ تو یہاں پر جو اس نے فوج ہے جمع کر لیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نے کہا کہ تم اس کو ٹیکل کرو، یہ بہت ہارڈ چنا ہے، یہ ادھر آئے، اور مسیلمہ کذاب کے طرف جو ہے بھیجے اکرمہ بن ابی جہل کہ تم جاؤ مسیلمہ کذاب سے لڑو، اور تمہارے پیچھے پھر ہم جو ہے اور فوج بھیجیں گے۔ تو ان کے پیچھے پھر جو ہے ان کی مدد کے لیے بھیجے شرحبیل بن حسنہ، لیکن اکرمہ بن ابی جہل اتنے جوشیلے تھے
کہ وہ شریبیل بن حسنہ کے فوج کا آنے کا انتظار ہی نہیں کہ اٹیک کرتے. وہ سوچے کہ ایک قبیلے کا معاملہ ہے فوراً جیت ہو جائے گی، لیکن پتہ چلا کہ اس کے پاس 40,000 کی فوج تھی. تو جلد بازی میں اٹیک کر دیے، لہٰذا بری طرح جو ہے ڈیفیٹ کھائے، تو واپس آئے. جب تک جو ہے وہ شریبیل بن حسنہ بھی جب پہنچ گئے، کیا ہوا؟ ارے ہار گئے ہم لوگ. کیسے ہار گئے؟ پھر اڑ گئے. ابھی جو ہے صحیح سے پلاننگ نہیں کیے، پھر ڈیفیٹ کھا گئے. تو یہ دونوں فوج ڈیفیٹ کھا کر کے اب انتظار کر رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے. تو یہ سمجھے کہ مسلمہ کذاب کتنے ہارڈ تھے. یہ اکرمہ بن جہل بھی ہار گئے تھے، شریبیل بن حسنہ بھی ہار گئے تھے. لیکن یہاں پہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا طلحہ بن اسد سے، یہ جو ہے ان سے جو ہے ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہے ان سے کنفرنٹ ہوا. تو کنفرنٹ ہوا تو اس میں جو ہے اس کی آدھی طاقت جو ہے پہلے ہی ٹوٹ گئی. کیسے ٹوٹ گئی کہ یہ جو عدی بن حاتم تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے طلحہ کے ساتھ اسدی قبیلہ ہے اور طے قبیلہ ہے، اب وہ میرا قبیلہ ہے، تو مجھے بھیجیے میں اپنے قبیلے کو کسی طرح جو سمجھا بجھا کر کے واپس لا سکوں. تو یہ کہ اپنے قبیلے کو جو ہے سمجھا بجھائے تو اس میں سے آدھے لوگ جو ہے اس سے ٹوٹ کے آ گئے. تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ چڑھائی کی. تو یہ شخص جو ہے یہ دم چادر ادھر اوڑھ کر کے اور ایک دم ایسے جو ہے تصویر بنائے ہوئے تھا کہ وہی نازل ہو رہی. اس کا جو کمانڈر تھا وہ تھا غطفان کا سردار عیینہ بن حسن. وہ بار بار دیکھتا تھا کہ ہماری فوج ڈیفیٹ کھا رہی ہے لیکن خدا کی مدد کیوں نہیں آ رہی. تم جب نبی ہو تو مدد آنی چاہیے، کیونکہ جو نبی تھے وہ تو انتقال کر گئے، اب ایکچوئل میں تو تم نبی ہو. تو وہ بار بار آ کے پوچھتا تھا کہ جبریل کچھ لے کے آئے؟ ہاں آ رہے ہیں. پھر پوچھتا مدد، جیسے سوچتا تھا کہ جیسے بدر میں مدد آئی تھی ویسے اس میں بھی مدد آئے گی، ہم کو مدد آئی نہیں. کچھ لے کر کے آئے؟ ہاں لے کر کے آئے. کیا لے کر کے آئے؟ کچھ آیت و آیت پڑھ کے سنا دیتا تھا. لاسٹ میں کیا رہتے تھے کہ جیت ہماری ہو. لیکن جب مار کھاتے کھاتے جو ہے بالکل یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے کوئی مدد کے لیے، تو پھر جو غطفان کا جو سردار جو کمانڈی کر رہا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا کہ یہ جو ہے الو بنا رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ تو وہ بھاگ گیا تو پھر آدھی فوجی کم ہو گئی. پھر طلحہ بن اسد بھی جو ہے دیکھا کہ جب بالکل اب ڈیفیٹ قریب ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا اور شام کی طرف بھاگ گیا. شام میں جانے کے بعد جو ہے اس کو بعد میں ریئلائز ہوا تو پھر اس نے توبہ بھی کیا. اور توبہ کرنے کے بعد جب یہی فوج جب پھر عراق کو فتح کرنے کے لیے نکلی ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اچھا کارنامہ انجام دیا. تو اس لحاظ سے اس کا نام اچھے سے لیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نپٹ گیا. طلحہ اسود انسی کا نپٹ گیا، طلحہ اسدی کا نپٹ گیا. ایک معاملہ جو تھا، ایک بڑا قبیلہ تھا بنو تمیم. وہ جب ایمان لایا تو بہت بڑا قبیلہ تھا، ایک دم سمجھیے کہ نجد میں پورا پھیلا ہوا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 5 جو ہے لوگوں کو والی بنائے تھے، گورنر بنائے اپنے اپنے ایریا کے لحاظ سے. جیسے آپ تھانہ ڈسٹرکٹ ہے تو آپ ایک کا جو ہے بھیونڈی کا الگ ہے، ممرا کا الگ ہے، کلیان کا الگ ہے، اس طرح الگ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گیا، کچھ لوگ باقی رہے. بالکل 50-50 کا معاملہ ہو گیا. اس میں سے ایک تھا بہت خطرناک، اس کا نام تھا مالک بن نویرہ. یہ مرتد ہو گیا تو اس نے فوج اکٹھا کر لی. اب بنو تمیمی میں ان فائٹنگ شروع ہو گئی. جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اور جو لوگ استقامت پہ تھے تو پہلے بنو تمیمی کو جیتو کہ کون جیتے گا. اب مسلمان بھی اچھے خاصے تعداد میں تھے اور مرتد بھی اچھے خاصے تعداد میں تھے. تو بہت شدید خانہ جنگی ہوئی. خانہ جنگی میں لیکن مالک بن نویرہ سردار لیول کا تھا، اچھا فائٹر تھا، تو اس کو کافی جو ہے سکسیز مل رہا تھا. مسلمان کافی پریشانی میں تھے. اسی دوران جو ہے اس کو اور ایک طاقت مل گئی. وہ ایک عورت تھی اسی ایریا کی، وہ بنو تغلب کی تھی اور وہ نصرانی تھی. عورت کا نام تھا سجاہ بنت حارث. وہ جو ہے کچھ جادوگری وغیرہ سیکھ کر کے اپنے آپ کو جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتی. اب اس میں کیا نبوت کے دعویٰ میں کہ بادل آیا، سارے لوگ بولے بارش ہوگی بارش ہوگی، وہ کانفیڈنس سے بولتی بارش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ میں نبی ہوں، میں جانتی ہوں. اب لگ بائی چانس بادل ٹل گیا تو دیکھے اب سارے لوگ ہاں تمہاری جے ہو. اب اس کے پیچھے لگ گئے. اب اوباش لڑ گئے. اب ایک عورت نے جو نبوت کا دعویٰ کی ہے تب اس کے پیچھے لگ گئے.
تو اب وہ بھی جو ہے اپنے نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. اب وہ ڈائریکٹ کہ میں تو ڈائریکٹ جو مدینہ ہی سے کنفرنٹ کروں. لیکن وہ جا رہی تھی کہ بنو تمیم کا ایریا پڑ گیا. وہاں دیکھے ارے یہاں آپس میں فائٹنگ ہو رہی ہے. تو دیکھے کہ ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف مرتدین ہیں. ان کی بھی جو ہے مدینے والوں سے جنگ ہے. اس نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا مالک بن نویرہ سے کہ دوستی کر لو کیونکہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن ایک ہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی دوستی ہو گئی. تو اب یہ دونوں مل کر کے جو ہے بنو تمیم کے جو مسلمان تھے ان کو مارنے لگے. تو مسلمان جو ہے وہ ایریا چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. لیکن اب یہ جو ہے مدینے کے راستے میں آ ہی رہی تھی کہ بنو تمیم ہی کا ایک قبیلہ تھا وہ جو ہے پھر سے آرگنائز ہو کر کے اس سے جو ہے ایک جگہ ہے بزاخ وہاں پہ جو ہے ان سے لڑائی ہوئی. تو یہ عورت کے بہت سارے جو ہے جو فوج تھی ایک قید میں آئی اور دونوں میں بالآخر جو صلح ہو گئی. اور صلح ہو گئی اس بات پر کہ ہم جو تمہارے قیدی پکڑے ہم چھوڑ دیتے ہیں, تم جو پکڑے ہو وہ چھوڑ دو اور تم مدینہ پر اٹیک کرنے کا ارادہ چھوڑ دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور لہذا وہ یہاں سے پھر یمن کی طرف آ گئی اور صلح کر لی. تو آپ سمجھیے کہ سجا کا معاملہ بھی ختم ہوا, طلحہ اسدی کا بھی معاملہ ختم ہوا, اسود انسی کا بھی معاملہ پہلے ہی ختم ہے. اب بچ گیا مسیلمہ کذاب. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی سے آرڈر تھا کہ آپ جو ہے پورے کمپین کو دیکھتے رہیں گے اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی تو آپ جو ہے یہ معاملہ کریں گے. اسی میں ایک معاملہ جو ہے وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جب یہ عورت چلی آئی تو پھر مالک بن نویرہ کمزور پڑ گیا. تو مالک بن نویرہ کمزور پڑ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو آرام سے جو ہے ٹیکل کر لیے اور صفایا کر دیے. اور پھر اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے ان کی بیوی سے شادی کر لی. تو وہی ایک کنٹروورشل ہو گیا کہ جو ہے وہ عدت پوری نہیں کی تھی اور شادی کر لیے. تو وہ بہت بڑا جو ہے معاملہ ہوا. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں کبھی تفصیل سے بتاؤں. تو اس طرح معاملہ ہوا. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے اپنا مشن تو پورا ہو گیا ہے. تو فوراً ان کو یہ تھا کہ اب تم جو ہے یمامہ چلے جاؤ. اب وہاں 2 فوجیں جو ناکام ہو چکی ہیں تو اس لحاظ سے اب اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو یہ جو ہے میں آج مسیلمہ کذاب کا بھی جو چیپٹر کلوز کر دیتا ہوں, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باؤنڈ آف کنٹینشن بنے ہوئے تھے. یہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ تو جانتے ہیں کہ ہسٹری میں کہ کبھی یہ جنگ ہارے ہی نہیں. لیکن ان کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام. یہ ادھر لڑ رہے ہوتے تھے ابو بکر صدیق عمر فاروق میں آپس میں انہی کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہوتا. اب مسئلہ کیا چل رہا ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ بھائی گھوڑا اگر بہت مضبوط ہوتا نا تو اس کو لگام بھی مضبوط دینی پڑتی کیونکہ اس کے لیے آپ طاقت بھی لگتی. اب اتنے بڑے فائٹر کو آپ کمانڈ ہی کریں گے تو اتنا آسان سے نہیں ہوتا. تو اب دونوں کے مزاج میں بہت ڈفرینس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تھا کہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید بہت بڑے جانباز ہیں, پھر مائنڈ کے بھی بہت یہ ہیں. تو اب ایسے آدمی کو آپ بالکل جب تک لگام نہیں دے کے رکھیں گے نا تو پھر کچھ بھی کر دیں گے, اپنی منمانی کر دیں گے. جبکہ اسلام تو منمانی نہیں ہے, خلیفے کی حکمرانی کا نام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو جب بھی کسی سپہ سالار کو بھیجتے ہیں نا تو اس کو بتا دیتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا, یہ کرنا یہ نہیں کرنا. لیکن یہ کرنا نہ کرنے کے بیچ میں بھی فل ان دا بلینکس رہتی ہے. تو اس میں اس کو کم سے کم جو آزادی تو ہونی چاہیے کہ وہ فل ان دا بلینکس اپنے حساب سے بھریں. یعنی اگر بھیجا گیا ہے یمامہ کی طرف, اب یمامہ کے میں مسیلمہ کذاب کو مارنا, وہ چیپٹر ختم ہو گیا. لیکن بغل میں ایک چھوٹا سا قبیلہ وہ بھی بغاوت کر رہا, تو کیا اب اس کے لیے خط و کتابت ہوگی, پھر ان کو کیا جائے گا جب کہ پتہ چل رہا کہ آدھے گھنٹے میں یہ مہمان نپٹ جائیں گے. تو اب اس کے لیے پھر سے اجازت لی جائے یا لگے ہاتھوں کر دیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچر یہ تھا کہ ہر بات میں نہیں پوچھی جائے گی بات. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ نہیں, ہر بات میں پوچھنی چاہیے. آپ کہہ رہے تھے مال غنیمت ملا ہے بھائی, فوج یہ ہے, اب کس کو کتنا دینا ہے وہ فوج جو ہے جنگ کے حالات کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے. اور کہتے ہیں نہیں پہلے یہاں آؤ, یہاں سے پھر بٹے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مزاج کے تھے کہ جب سکسیز مل رہا ہے تو بال کی کھال مت نکالو, گو ہیڈ جانے دو. اتنے بڑے سپہ سالار سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھ سکتے.
اور جبکہ وہ کامیابی دے رہا. تو یہ اصل میں جو ہے معاملہ تھا کہ ان کو لے کر کے جو ہے بہت زیادہ معاملہ چلتا تھا. مسیلمہ کذاب کے پاس آئیے، اس کو پتہ چلا کہ ارے خالد بن ولید آئے ہیں. تو اس نے جب مزید فوجیں تیار کیا، تقریباً 40,000 کی فوج جو ہے تیار کیا. اب مسیلمہ کذاب جو ہے، اس کا نام تو جو ہے مسیلمہ بن حبیب تھا، کذاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا، کیونکہ اس نے ایک لیٹر لکھا تھا. لیٹر لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ہجری میں کہ مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کے لیے، آدھی زمین آپ کی ہے، آدھی زمین میری ہے، کیونکہ 50% نبی میں ہوں، 50% نبی آپ ہیں، تو لہذا آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین قریش کی ہے، لیکن مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جواب لکھ کے بھیجا کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص پہ جو ہدایت کی پیروی کرے، محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام. اب پھر ان کو جو ہے لکھے کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، زمین نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، آخری انجام تو متقین کے لیے. تو اس لحاظ سے کذاب اس کا وہیں سے نام پڑ گیا تھا. تو اس نے فوج بہترین جمع کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ 100 سے زیادہ جنگ لڑے ہیں، کبھی بھی نہیں ہارے. ایون کہ کفر کی طرف سے بھی لڑے پھر بھی نہیں ہارے، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی کیا تھا. بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی بھی وہ دشمن کو وہ لائٹلی نہیں لیتے، کمتر نہیں سمجھتے، چاہے 10 ہی آدمی کیوں نہ ہو. نمبر 2، ان کا عام اصول یہ تھا کہ جس روز جنگ ہونی ہے کل ہو کر کے، تو پوری رات اپنی فوج کو وہ سلاتے تھے اور پوری رات خود جاگتے تھے. اب پوری رات جو ہے کہاں ویک پوائنٹ ہے یہ تلاش کرتے تھے، کہاں اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ اپنے لیے فکس کرتے تھے. پوری رات اس میں گزارتے تھے. اس کے بعد فوج کو، چاہے فوج کم ہو زیادہ ہو، لیکن اسٹریٹجی پوری کر کے جو ہے اتارتے تھے تاکہ جنگ میں کم سے کم جانی نقصان میں ہم جو فتح کریں. تو اس لحاظ سے جو ہے مسیلمہ کذاب جو ہے اس کا ایک باغ تھا، اور یہ جو ہے باغ جو ہے حدیقۃ الرحمان، رحمان کا باغ، اس کا لقب تھا رحمان. مسیلمہ جو ہے حدیقۃ الیمامہ کہلاتا تھا، تو اسود انسی حدیقۃ رحمان الیمن کہلاتا تھا. تو فوجیں آمنے سامنے ہوئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اکرمہ بن ابو جہل کی بھی فوج ہیں، شریبیل بن حسنہ کی بھی فوج ہیں، اور ان کی اپنی فوج ہیں. تینوں ملا کر کے کل جو ہے 13,000 فوجیں میسر، اور اس کی جو فوج تھی وہ 40,000 کی قریب تھی. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ہے شروع میں تو مسلمانوں کو جو ہے کامیابی ملی، لیکن بیچ میں پاسا پلٹ گیا. پاسا پلٹا کہ مسلمانوں میں سے ایک پر ایک جانباز شہید ہونا شروع ہو. آپ سمجھیے کہ جو ہے سہیل بن عمرو جو میں نام لیا ہوں، ان کے بیٹے عبداللہ بن سہیل جو بہت پائے کے صحابی تھے وہ شہید ہو گئے. عمر بن خطاب کے جو بھائی تھے زید بن خطاب وہ شہید ہو گئے. پھر ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے وہ شہید ہو گئے. ان کے جو منہ بولے بیٹے تھے سالم مولا ابو حذیفہ وہ شہید ہو گئے. یعنی بڑے بڑے جو ہے صحابہ کرام شہید ہو گئے. ایک وقت آیا کہ مسیلمہ کذاب کی فوجیں جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ گئی. ان کی بیوی پر جو ہے اٹیک شروع ہونے، خیمے پہ اٹیک شروع ہو گیا. اس قدر معاملہ نازک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمان کے پاؤں کھڑ گئے تھے. بدو لوگ تو بھاگنا شروع کر دیے تھے. اب 13,000 فوج میں اتنی تیزی سے بھاگنے لگیں گے تو کون سی فیصلہ اور کیسے کنٹرول کرے گا؟ لہذا ان کے پاس صرف آخری آپشن بچ گیا، اور انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی کا رسک لیا. اور سمجھ جائیے کہ ہاری ہوئی جیتی، کیونکہ ایک مرتبہ فوج مومنٹم بن جاتا ہے تو بن جاتا ہے، بھاگ گئے تو بھاگ گئے. اب آپ ایسے تو نہیں روکیں گے. عورتیں وغیرہ روک رہی تھی، پھر بھی جو بھاگنے والے ایک مرتبہ لے بن جاتا تو بن جاتا. جب دیکھے کہ فوجیں بھاگ رہی، ابھی بدو لوگ بھاگ رہے، پھر انصار بھاگیں گے، پھر مہاجر بھاگیں گے، پھر کون کیا کرے؟ لہٰذا انہوں نے آخری فیصلہ لیا کہ فوجیں ہمارے طرف آ گئی ہیں، اب ادھر لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے تلاشا مسیلمہ کی طرف. مسیلمہ پتہ چلا کہ 5-6 ہزار فوج کے جو ہے بالکل جھرمٹ میں ہے. پھر اس کی گردن دکھ رہی ہے اور جوش دلانے کے لیے میدان میں کھڑا ہوا بھی ہے، لیکن باڈی گارڈوں کی ایک باڑھ لگی ہوئی ہے دم، اور جو ہے سب لوگ جو ہے ڈھال سے اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بس
آخری داؤ ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کیا، گھوڑے پہ چڑھے، تلوار چھوڑ کر کے ایک جو ہے حربہ لیا جو بھالا ٹائپ کا ہوتا ہے، اب گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اب بالکل میدان میں جو ہے چیرتے ہوئے نکل گئے، اور بالکل جو ہے سمجھے فلمی انداز میں کود کر کے وہ بھالا پھینکے کہ مسیلمہ کذاب تو بچ گیا، لیکن بائیں سائڈ میں جو باڈی گارڈ تھا وہ گرا، ایسا گرا تو آپ بالکل جو چپک کر کے ایک دم کھڑے تھے تو 50-60 لوگ گر گئے ایک کے بعد ایک، ایسا دہشت طاری ہوئی کہ مسیلمہ کذاب تو گھبرا گیا، تو میں بال بچ گیا، لہذا بغل ہی میں باغ تھا، کہا کہ بھاگو، اب ایک منہ سے جو ہے جھٹکے میں بات نکلنی تھی تو سب بھاگنا شروع، وہ بھی پاؤں اٹھا کے بھاگ آئے، سب لوگ باغ کے اندر گھس گئے، جا کر کے باغ کے اندر جب ساری فوج گھس گئی تو مسلمان جو بھاگ رہے تھے ان کو بھی لگا رہی یہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں، وہ بالکل وہی منظر ہوا جو جنگ احد میں ہوا تھا، لہٰذا مسلمان ہی پلٹ آئے، یہ لوگ اندر جا کر کے جو گیٹ لگا دیے جو لکڑی والا گیٹ ہوتا ہے، اب باغ کی دیوار بہت اونچی، اب مسلمان لوگ جو ہے گیٹ کے باہر جو ہے آسمان کے نیچے ٹہل رہے انتظار کہ نکلو تو ہم لڑیں گے، اور ان لوگوں کے نکلے ہوئے سال بھر ہو گئے تھے لڑتے لڑتے، اب وہ لوگ اپنے باغ میں گھس گئے ہیں، تو اب تو کوئی چارہ ہی نہیں لگ رہا کہ گیٹ کھولے تبھی تو لڑیں، تو اب لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ چلیے واپس، اب یہ لوگ تو ہمت ہار دیے ہیں، لیکن اب ان کو تو ہم لوگ پہنچ کر کے تو نہیں مار سکتے کیونکہ یہ تو اپنے گھر میں قلعہ کے اندر محفوظ ہو گئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو خالد بن ولید کہے نہیں، مشن کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے جائیں گے، ابو بکر صدیق کو کیا منہ دکھائیں، ہم تو کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ لے کے جائیں گے، تو بھائی نتیجہ کیا نکلے گا، اور ہم لوگ جو ہے کب تک جو آسمان کے نیچے رہیں گے دھوپ کے نیچے، وہ لوگ اپنے باغ میں ہیں، سارے چیز ان کو میسر، ہم کو تو کچھ نہیں ہے، اور پھر کوئی دوسرا قبیلہ آ گیا، اب وہ باہر سے آ گیا، یہ اندر سے نکل گئے تو ہم 2 چکی کے پاٹوں میں پس جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا، ابھی مشورہ کر ہی رہے تھے آپس میں کیسے کیسے کیا کیا جائے، اسی میں سے ایک نوجوان پھرتیلا تھا پتلا دبلا، ان کا نام تھا برا بن مالک، کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، یہ میٹنگ میں آئے، بولے کہ اگر گیٹ کھول دوں تو ہو جائے گا کام، کہا تب کیا پتا ہوگا، کہ گیٹ کیسے کھول دو، کہا آپ لوگ مجھے نیزہ پہ ڈھال پہ بیٹھائیے، نیزہ پہ اٹھا کر کے ادھر پھینک دیجیے، کہا پھینک دیں گے تو ایسے ہاتھ پاؤں توڑا لیں گے تو گیٹ کیسے کھولے، کہا جب تک آدمی جو ہے تازہ رہتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو زخم کا اثر نہیں ہوتا ہے، کہا کہ باڈی گارڈ پھر تم کو چھوڑے گا کیا، کہا باڈی گارڈ کیا ہے، وہ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو ہم لوگ بچ گئے آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، تو ان کو تو کیا پتا کہ کوئی آدمی کودنے والا ہے، لہذا اور ایسے بھی کیا ہے رکس لینے میں کیا جاتا ہے، زیادہ زیادہ کیا ہوں گے شہید ہوں گے، اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو شہید ہو جائیں گے، ایک آدمی کی شہادت کیا ہے، آپ لوگ بولیے تو میں تو کودنے کے لیے تیار ہوں، تو خالد بن ولید نے کہا ٹن چلو، لہٰذا پلاننگ کیا گیا، لہٰذا ان کو جو ہے نیزے پہ اٹھا کر کے اور ڈائریکٹ پھینک دیا گیا، وہ کودے، لہٰذا جیسے دھم سے آواز آئی باڈی گارڈ وغیرہ جو آنگ بھی رہے تھے وہ بھی جاگ گئے، تھوڑی سی فائٹنگ ہوئی، لیکن ان کا تو فائٹنگ مقصد تھا نہیں، کراس کرتے ہوئے بڑھنا تھا، ان کا ایک بازو بھی کٹ گیا، لیکن ایک ہی بازو سے جا کر کے گیٹ کھول دی، لکڑی کا وہ لگا ہوا تھا، کھولنا تھا کہ ساری فوج اندر داخل ہو گئی، اب جب فوج ایک باغ میں 40,000 کی اس کی فوج اور جو ہے 10,000 کی ان کی فوج، سمجھیے کہ زبردست رن پڑا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے شہادتیں ہوئی دونوں طرف سے، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک آدمی نے کمال کر دیا جو فوراً جنگی کو پاسا پلٹ گیا، وہ کون تھا، وہ وحشی بن حرب جو جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی مار کے قتل کیا تھا، وہ اپنا قرض اتارنے کے چکر میں پڑا ہوا تھا کہ لوگ ہم کو بخش نہیں رہے ہیں دل سے، اب میں جس لیول کا جرم کیا ہوں اسی لیول کا کوئی اچھا کام کر دوں تو کم سے کم حساب برابر ہو جائے، وہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے ایک ہی ٹارگٹ لیا ہوا تھا مسلمہ کی طرف، لہذا وہ چکر کاٹتے 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 اس بار تو مسلمہ بالکل جو ہے دیوار سے چپک کر کے جو ہے کھڑا تھا، اس بار تو میدان میں بھی نہیں، لیکن یہ جو تلاشتے 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 پہنچ گئے، اب پھر ان کو جو اسی میں مہارت تھی بھالا پھینک میں، لہذا انہوں نے نشانہ لے کر کے جو ہے لگائے ہیں، ابھی ادھر شدید جنگ چل ہی رہی تھی، جیسے ہی جو ہے وہ گرا ہے ویسے ہی ایک عورت جو ہے اپنے محل سے دیکھ رہی تھی نظارہ، اس کی جو چیخ نکلی ہے
کہ ایک کالے کلوٹے نے اتنے خوبصورت انسان کو مار دیا. پھر وہ جا کر کے جب بھالا نکالا کہ میں نے مسلمہ کو قتل کر دیا، میں نے مسلمہ قتل کر دیا، فوراً مسلمہ کی فوج جو ہے وہ ہمت ہار دی اور سارے لوگ سرنڈر کر دیے. بہت معمولی معاملے پر جو ہے صلح ہو گئی اور خالد بن ولید رضی اللہ مان گئے کہ ٹھیک ہے صلح کر. فوراً لیٹر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ مسلمہ کے ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ادھر صلح ہو چکی تھی. تو لہٰذا کہا کہ نہیں صلح ہو گئی ہے، مسلمان کا وعدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ مشن بھی پورا ہوا اور اس کے بعد جو ہے ختم ہوا. اس میں جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ مسلمہ کی تقریباً 12,000 فوجیں جو ہے اس میں ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کے جو ہے 600 جو ہے مسلمان شہید، 600 میں جو ہے ایک پر ایک. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 600 میں 500 کے قریب حفاظ قرآن. تو اب یہ ہے کہ جیت کی خوشی بھی آئی، لیکن جب اس کا ڈیٹیل آیا تو سارے لوگ جو ہے غم زدہ، ہر مدینہ کے ہر گھر میں ماتم. 600 لوگ، ایک چھوٹا سا شہر. اب یہ بھی شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے. لاسٹ میں جب عمر فاروق کو آئے خبر کہ ان کا بیٹا جب آیا ہے جنگ سے، کہا کہ زید کدھر ہے؟ کہا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. بیٹے کو بہت ڈانٹ، وہ شہید ہو گئے تم زندہ بچ کے آ گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا رہے تو ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی، مل گئی، ہم کو نہیں ملی تو ہم کیا کریں. تب پھر روتے ہوئے کہا ہے کہ زید جو ہے مجھ سے 2 باتوں میں آگے نکل گئی، ایک ایمان لانے میں اور ایک شہادت میں. تو اس طرح سے جو ہے رتبہ تھا. تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کھلی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، خبریں آ رہی تھی ڈیٹیل کون کون اور کیا کیا ہوا. اسی میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے 600 ہمارے شہید ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 500 حفاظ شہید ہوئے. تو اب ایسا کیجئے کہ قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ جو ہے جنگ تو جاری رہے گی، حق و باطل کی جنگ تو کبھی رکے گی نہیں قیامت تک. تو اس طرح اگر حفاظ ہمارے شہید ہوتے چلے گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کا کیا ہو؟ تو گرچہ قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ذمہ لیتا ہے تو اس کا ذریعہ بھی وہ خود ہی بناتا ہے. جیسے رزق کا ذمہ کس نے لیا؟ لیکن ذریعہ بنایا ہے نا، انسانی کو بنایا ہے. تو حفاظت کا بھی ذمہ لیا، لیکن ذریعہ ہم ہی لوگ کو بنایا ہے. تو اب یہ کہ قرآن کہاں ہے؟ ہمارے سینے میں ہے، لکھی ہوئی شکل میں مختلف جگہوں پہ ہے. تو اس کو سمیٹ کر کے 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل دے دی جائے تاکہ وہ محفوظ رہے. تو پھر سارے صحابہ بھی شہید ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن محفوظ رہے گا. لیکن اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نہیں چڑھتا، میں وہ کام کیوں کروں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے؟ نہیں، میں وہ کام نہیں کروں. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ معاملہ الگ ہے، یہ زیادہ سیریس ہے، آپ سمجھیے اس بات کو. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتاب کی شکل میں دے ہی نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ ارے آخری سانس تک جو وحی آنے کی امید تھی، تو کیسے جو ہے کتاب شکل دے دیتے؟ تو پھر کتاب کو جو ہے پٹ کو پھاڑ کر کے پھر ایک صفحہ گھساتے کیا؟ تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ کبھی بھی وحی نازل ہو سکتی تھی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اب جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اب اس کو کتابی شکل دی جا سکتی ہے. تب وہ کنونس ہوئے تو بولے کہ ٹھیک ہے کام شروع کریں. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں جمع قرآن پہ بات کریں گے. اور پھر اس طرح سے جو پورا جزیرہ نما عرب ابھی کنسولیڈیٹ ہو گیا. اب میں جو ہے یہ بحرین وغیرہ چھوڑتا میں جو ہے یہ کرتا ہوں. اب ان کے بعد جو ہے یہاں سے جزیرہ نما عرب سے انہی کے دور میں اسلام نکلا باہر، اور عراق کے طرف اور شام کے طرف. تو یہ ان کے کیا حالات تھے، یعنی آغاز انہوں نے انٹرنیشنل انہوں نے شروع کر دیا اور کمپلیٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں کریں گے. لیکن میرا ارادہ ہے کہ نیکسٹ لیکچر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا 24 فروری کو، اور وہ جو ہے ایک سنچری آف پیس آف سنچری پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے. تو اس پہ باتیں ہوں گی بہت. اور طیب اردگان نے کل پاکستان میں آیا تھا تو کہا کہ یہ جو ہے سنچری آف پیس نہیں ہے بلکہ سنچری آف ڈیفیٹ ہے، آکوپیشن آف پیس ہے، یعنی دھوکے سے قبضہ کرنے کی بات ہے، یہ کوئی پیسز کی بات نہیں. تو یہ جو ہے ٹاپک برننگ ٹاپک بنے گا. تو 22 تاریخ کو ہمارا جو ہے سیٹرڈے آ رہا ہے،
میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے فلسطین کے اوپر جو ہے اس پہ ایک لیکچر دوں، اور وہ کیا سینچری آف پیس پیش کیا ہے، اس میں کیا دم ہے، تاکہ پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جیسے ہماری تیاری رہے گی ویسا ہم پیش کریں گے۔ تو آج اتنی ہی باتوں پہ ہم جو ہے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جس جذبے کے تحت جو ہے اپنے گھروں سے اور اپنے محلے سے نکلنے کی توفیق دیا، صرف ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سامنے رکھیے اور ان کا ایک جملہ سامنے رکھیے کہ زکوٰۃ میں تھوڑا سا جو ہے آپ کمپرومائز کیجیے، تھوڑا سا اس میں سافٹ نیچر دکھائیے۔ اور ان کا جو جملہ تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم ہوگی جبکہ میں زندہ ہوں؟ اٹ کانٹ بی پاسبل، میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جملہ ہر امتی آج بول دے تو آج پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے گی کہ نہیں قائم ہو جائے گی؟ میرے جیتے جی اسلام کا ایک اصول نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ایک اصول جڑے گا۔ اور اگر کوئی دنیا ساتھ نہیں دیتی ہے تو بھی آپ اپنے دل سے تو بولیے کہ میرے جیتے جی میرے محلے میں اسلام کا اصول کیسے ٹوٹے گا، میرے جیتے جی میرے کالج میں اسلام کا اصول کیسے ٹوٹے گا، میرے جیتے جی میرے گھر میں اسلام کا اصول کیسے ٹوٹے گا؟ تو گھر میں تو کم سے کم چلتی ہے نا، اپنے محلے میں تو چلا سکتے نا، تو وہاں چلائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جان کی بازی کھیل گئے، ہزاروں صحابہ کرام شہادت دیے، ایسے جو ہے یہ پورا پھر دوبارہ جو اسلام غالب نہیں ہوا۔ اور آپ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سافٹ نہیں تھے، بلکہ ان کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ مرد آہن تھے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہوگی بات، کہ جب وہ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ زکوٰۃ میں نرمی کیجیے تو ان کو ڈانٹ دیے تھے کہ جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے، آپ اسلام میں آ کے بزدلی کی بات سکھاتے ہیں ہم کو، یہ نہیں ہوگا، یا تو میں اس راستے میں جان جائے گی یا اسلام اور جو ہے میں ایک جو ہے اصول نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انہوں نے ایک ہی دلیل دیا، اسلام ایک رسی کے مانند ہے۔ آج میں ایک دھاگا ٹوٹنا برداشت کر لوں تو پوری رسی ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ کمپرومائز کر لو، اس میں وہ کمپرومائز کر لو، جس روز ایک کمپرومائز ہوا اور رسی ٹوٹی، پھر مزید رسی ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگتا، وہ دھاگا کھلنے ہی میں ٹائم لگتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کمال تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی بانٹ کے دیے تھے ان کی ایک رسی بھی ٹوٹنے نہیں تھی۔ تو یہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا کرے۔ تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک